جہاں تک سمجھتا ہوں شیطان کی کوشش ہے کہ وہ انسان کو قرآن پڑھنے نہ دے، اور اگر پڑھے بھی تو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اور اگر سمجھ بھی لے تو پھر عمل کرنے کی شیطان یہ ہو رہا ہے۔ جی شیطان اتنی بڑی طاقت ہے کہ میں اکیلا سے لڑ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو۔ جی یہی پوائنٹ جو ہے کتاب کے پہلے جملے میں لکھا ہوا ہے، بغیر اعوذ باللہ کہے کہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرنا ہے، شیطان کے حملوں میں ہوں میں، شیطان کے وسوسوں میں ہوں میں، شیطان کے چنگل میں ہوں میں۔ I am in the trap of shaitan. There is one and the only one solution to get rid of this whispering of shaitan is to say أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے سوا کوئی طاقت کوئی مدد آپ کو بچا نہیں سکتی شیطان سے۔ آپ کا دشمن کون ہے زندگی میں؟ بولیے کون ہے؟ شیطان ہے۔ یہ اللہ نے کہا ان شیطان لکم عدو مبین، کہا اللہ نے کہا۔ لیکن اب اس کے تدبر کے پہلے پہ غور کریے، کیا آج انسان شیطان کو دشمن مان رہا ہے؟ سب سے بڑے خود دشمن مان رہا ہے شیطان کو دشمن، جبکہ اللہ نے کہا شیطان دشمن ہے، کہا مان رہا ہے انسان شیطان کو دشمن؟ بتائیے، جواب دیجیے۔ نہیں مان رہا۔ کیوں نہیں مان رہا اس کو دشمن جبکہ اللہ نے کہا؟ اللہ کی بات پہ نعوذ باللہ یقین نہیں ہے۔ جنگل میں کیسے مانیں گے؟ اس کے جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، تو کس کو دشمن مان رہے ہیں پھر آپ؟ آج آپ کسی انسان سے پوچھئے، خاص طور سے مسلمان کو پوچھئے کون ہے آپ کا دشمن، فوری کہے گا شیطان دشمن ہے۔ بھئی یہ تو اللہ نے بولا شیطان، کیا آپ شیطان کو دشمن مان رہے ہیں؟ کیا آپ شیطان کو دشمن سمجھ رہے ہیں؟ بولے نفس دشمن ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، نفس دشمن ہے۔ اگر نفس آپ دشمن ہیں جو کہتے ہیں، حقیقت آپ بولتے ہیں، تو نفس کی بات تو نہیں سننا چاہیے نا، پھر آپ دشمن کی بات سنیں گے کیا؟ آپ نہیں سننا دشمن کی بات۔ آپ دیکھنے میں آیا کہ آپ تو نفس کی بات سنتے چلے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نفس بھی دشمن نہیں ہے پھر آپ کا۔ کون دشمن ہے؟ تو بولا کہ خود میں دشمن ہوں اپنا آپ، تو اپنے آپ کو پکڑ کے مارو، پھر مارتے رہو، دشمن کو مارو، نفرت کرو، اپنے آپ سے نفرت کرو۔ آپ تو بن ٹھن کے سنور کے نکلتے ہیں گھر کے باہر، تو کون دشمن ہے بھائی؟ کس سے دشمنی کرتا ہے انسان؟ محترم سامعین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج انسان سے دشمنی کرتا ہے، پڑوس میں دشمنیاں ہیں، محلوں میں دشمنیاں ہیں، بھائی بھائی میں دشمنیاں ہیں، اور حد تو یہ ہو گئی، انتہا تو یہ ہو گئی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن ہے۔ ایک لا الہ الا اللہ بولنے والا دوسرے لا الہ الا اللہ بولنے والے سے دشمنی کرتا ہے، کیونکہ اللہ کیا بولا؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا۔ شیطان دشمن ہے تو اس کو دشمنی سمجھنا بھائی۔ لیکن ہم کیا کریں؟ شیطان کے تو گلے میں ہاتھ ڈال کے پھرتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنیاں کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حد تو یہ ہو گئی ہے۔ راستے سے گزر رہے ہیں، بامبے میں ایک بار راستے سے گزر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، پوچھا بھائی اذان ہو رہی ہے، مسجد کس طرف ہے؟ تو پوچھا کہ کون سی مسجد چاہیے آپ کو؟ کون سی مسجد چاہیے؟ جبکہ نام کیا ہے؟ مسجد۔ کیا مناتا ہے مسجد کا؟ سجدہ کرنے کی جگہ۔ کیونکہ لوگوں نے مسجدیں بانٹ دی ہیں نا، پھر اس کا حلہ ہے، کس کا حلہ ہے، اس کا رسول ہے، کس کا رسول ہے، اس کی قرآن ہے، کس کی قرآن ہے، مسجد الگ الگ۔ کون دشمن ہے؟ پھر وہ روایتی جواب، اپنے شیطان دشمن ہے۔ ارے کہاں مارے یار شیطان؟ مسجد میں تو بانٹ کے بیٹھے ہیں نا آپ، کیسے کہتے ہیں پھر آپ شیطان؟ اگر شیطان کو دشمن مانے ہوتے تو ایسا کیے ہوتے آپ؟ ایک زمانے سے سنتے آ رہے ہیں آپ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا اس کا۔ لیٹسٹ شیئر سنا رہا ہوں میں، مسلکوں کے مسئلے میں امت ہو گئی پارا پارا۔ مسلکوں کے مسئلے میں
امت ہو گئی پارا پارا، ایک ہی صف سے جدا ہو گئے محمود ایاز، ایک ہی صف سے جدا ہو گئے محمود ایاز۔ ایاز ایک مسلک کو فالو کرتا ہے، محمود ایک مسلک کو فالو کرتا ہے، جدا ہونا پڑا ہوں، اور وہ مسجد میں جاتا ہے اور وہ مسجد میں جاتا ہے۔ کہاں تو کہنے والے نے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز نام کے بندہ۔ اور پھر اس سے بھی پوچھیے آپ کون دشمن ہے؟ شیطان دشمن ہے، بتاؤں کہاں شیطان کو دشمن؟ تم سمجھ ہی نہیں رہے شیطان کو دشمن کیا۔ اگر تم شیطان کو دشمن سمجھے ہوتے تو یہ مسئلہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ تم شیطان کو دشمن سمجھے ہی نہیں سمجھے تم شیطان کو دشمن، وہ تعوذ کے میسج کو نہیں سمجھ سکے اپن۔ قرآن تو شروع بھی نہیں ہوا ابھی، قرآن تو تعوذ کے بعد میں شروع ہوتا ہے، تعوذ کے میسج کو نہیں سمجھے اپن۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو we want to see the change، لوگوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے فکروں میں، ان کی تھنکنگ ایبیلٹیز کے اندر جو ہے we want to see the change۔ اب اس کے اندر جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کے نیچے نکات میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ بغیر اعوذ باللہ کہے کہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے، شیطان ہی انسان کا دشمن ہے، کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا ہے، کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے دنیا کے اندر، صرف شیطان ہی دشمن ہے۔ اور انسان کا تماشا یہ اس کو ایک کو چھوڑ کے باقی سب سے دشمن ہے، پڑوس میں ادھر ادھر سب کا دشمن ہے۔ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی شیطان، جنوں میں سے دشمن۔ So this was اعوذ باللہ and this was بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے بڑھیے، ترجمہ کریے۔ الحمد للہ، للہ میں کتنے الفاظ ہیں؟ دو الفاظ ہیں للہ، کون سے؟ لی اور اللہ، دو الفاظ ہیں للہ کے اندر، لی اور اللہ۔ لی کا معنی کیا ہے؟ فور۔ لی کا معنی ہے فور۔ لی کا اور ایک معنی بھی ہے ٹو بھی ہوتا ہے، لیکن ٹو اور فور دونوں ایک ہی سینس میں آتا ہے۔ یہ تاکہ، جی فور شور، تاکہ، سو دیٹ۔ بٹ ہاؤ ول یو ڈیفرنشیٹ بٹوین دس لی اینڈ بٹوین دس لی؟ ورب کے ساتھ اگر آیا تو جی ماشاءاللہ صحیح جواب دیا آپ نے، یہ ورب کے ساتھ آتا ہے اور یہ جو ہے ناؤن کے ساتھ آتا ہے، یہ ناؤن کے ساتھ آتا ہے اور جو ہے حرف کے ساتھ بھی آتا ہے۔ اس طرح ڈیفرنشیٹ، اور ایک لی بھی ہوتا ہے، نہیں فور شور لام زبر لا، نام زبر سے آئے، لام تاکید جس کو کہتے ہیں۔ اور ایک لی ہوتا ہے، اس کو میں کل بتاؤں گا آپ کو، لیول 3 کا کنٹینٹ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے شوڈ، امپیریٹیو ہے، امپیریٹیو فار تھرڈ پرسن۔ ابھی تک آپ نے امپیریٹیو فار سیکنڈ پرسن ہی دیکھا، صرف افعل کر۔ اگر بولنا ہو امپیریٹیو تھرڈ پرسن کو دینا ہو، ہی شوڈ ڈو بولتے ہیں انگلش میں آپ، ہی شوڈ ڈو، آئی شوڈ ڈو دس، یعنی اپنے آپ کو حکم دے رہے ہیں آپ، آئی شوڈ ڈو دس، یو ڈو، ہی شوڈ ڈو، آئی شوڈ ڈو۔ اسی کو عربی میں بولیں گے افعل لیفعل لیفعل، آئی شوڈ ڈو دس، imperative for first person, imperative for third person and imperative for second person۔ یہ بھی لی سے ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ میں وا لگتا ہے یا فا لگتا ہے تو یہ لام جزم لے لیتا ہے، جیسے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ وہ اس رب کی عبادت کرے، اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ یا پھر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، every soul should see what it has sent forwarded for the day of judgment۔ وا یا فا لگتا ہے تو لام جزم لیتا ہے، ورنہ اوریجنل حالت میں وہ لام سے نہیں ہوتا ہے، لام آف امپیریٹیو کہتے ہیں اس کو۔ یہ لیول 3 میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سو الحمدللہ، رب از رب، العالمین سنگلر ہے پلورل ہے؟ عالمین پلورل ہے، تو پورا معنی بولیے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان میں جوش دونوں ہے، مبالغہ کا ہے، جوش کا ایک کنٹینیوسٹی کیسے معلوم ہو رہا ہے ہم کو؟ وزن پر فعلان اور فعیل کی وجہ سے۔ فعیل جی، یعنی عربی کا اسم جب الف نون سے ختم ہوتا ہے تو اس میں جوش پایا جاتا ہے، اور ٹرمینالوجیز لوگوں کے ذہن پہ چڑھتی نہیں ہے۔ صبح بھی میں مثال دے رہا تھا، وہ آپ سے میں شیئر کروں وہ بات کو۔ میں ٹرمینالوجیز جو ہوتی ہیں، اصطلاحات جس کو کہتے ہیں آپ، اس سے لوگ ڈر جاتے ہیں اور زبان پہ چڑھتی نہیں ہے، اسی لیے لوگوں کو وہ مشکل لگتا ہے، اور ہم لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کتنے لوگ کلاس کو جوائن کرنے کے بعد ڈراپ کر دیتے ہیں۔ They say that grammar is very difficult. We are unable to understand the grammar, and we don't want to fear the people with the grammar. یؤمنون، یؤمنون کا معنی کیا ہے؟ وہ سب لاتے ہیں، وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کی صرف اور نحو کیا ہے؟ اس کی گرامر میں کیا کیا بول سکتے ہیں آپ؟ تھرڈ پرسن پلورل، پریزنٹ، مضارع۔ معروف اس کی گرامر ہے فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من افعال الخمسة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل۔ یہ اس کی گرامر ہے۔ سیم ٹو یو۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ صرف ایک جملہ بولنے کے لیے ایک ہفتہ پریکٹس کرنا پڑے گا، سمجھنے کے لیے ایک سال ہو سکتا ہے، لگ جائے گا۔ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه، یہ ساری یہ اصطلاحات ہیں اس کی، اینڈ ہم اس کو لوگوں کو ڈرانا نہیں، ایسا بولیں گے تو لوگ کیسے آئیں گے فلان کے قریب، اور باپ رے میرے کو تو کام ہے، چلا جائے گا۔ آمن آمن آمنت آمنتم آمنتم آمنا یؤمنون یؤمنون تؤمنون تؤمنون آمن آمن لا تؤمن لا تؤمن مومن مومن ایمان، ہو گئی گرامر پوری۔ یہ جو عربی کا جو جملہ بولا میں، یہ سب میرے ہاتھ کے اشاروں کے اندر ہے۔ میں نے بولا فعل مضارع، اوپر اٹھاتے پہلے مضارع ہو جاتا، مرفوع ثبوتی نون میں نے کہا چار انگلی بتا دے ثبوتی نون ہو جاتا، میں نے افعال الخمسہ حمزہ آتے ہو جاتا، وہ ساری چیزیں ٹی پی آئی کے اندر موجود ہے۔ سو وائی ڈونٹ یو فالو دا ٹپس اینڈ ٹی پی آئی اینڈ دیس ٹرمینالوجی سے لوگ زبان پہ تو چڑھتا نہیں ہے اور لوگ ڈر جاتے ہیں اس سے۔ تو آپ دیکھیں گے کتاب کے اندر ٹرمینالوجی کو بہت کم استعمال کیا گیا ہے، جیسے آپ نے کہا فعلان کے وزن پہ یا فعیل، وہ لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور ڈیفیکلٹ ان کو ماننا پڑے گا۔ آپ ٹپ دیجئے ان کو if any noun ends with alif nun it gives the meaning of intensity۔ ارے جلدی سمجھ میں آتا ہے، اچھا ہے کیا؟ تابان، exhausted، over exhausted کو تابان بولتے ہیں، بولتے ہیں نا تابان، تابان تعب سے بنا، تعب مطلب exhaustion، بہت زیادہ exhaustion ہو گیا تابان ہو گیا، یعنی over exhausted ہو گیا۔ جوعان، بہت بھوکا ہوں میں۔ اچھا، اصل میں لفظ جوع ہے، جوع، الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ جوع سے بنا جوعان، عطش سے بنا عطشان۔ اسی طرح شیطان، the most rebellious، بہت زیادہ سرکش ہے انہیں، اس کی سرکش کا اندازہ لگائیے، اللہ کو سامنے انکار کر دیا انہیں، اللہ کیا گٹس تھے ہوں گے، استغفر اللہ، اس کے پاس اللہ کچھ انکار نہیں کرتا، سجدہ بول رہا ہے، تو سوچو آپ، اس لیے اللہ نے کیسا کر دیا اس کو، تو شیطان ہو گیا، موسٹ ریبیلیس۔ تو ٹپس میں بتائیے، اور پھر باڈی لینگویج سے بتایا جاتا ہے رحمان، اس طرح سے پریکٹس کرائی جاتی ہے اس کی، رحمان انٹینسلی مرسیفل، اور رحیم کا باڈی لینگویج اس طرح سے بتایا جاتا ہے، رحیم، یا جس میں آتا ہے لا، علیم، بہت علم والا، کریم، بہت اچھے عمدہ اخلاق والا، یہ اس کے اندر جو ہے وہ تسلسل ہے، یا اس کے اندر اینڈ ہوتا ہے، تو وہ الف نون کی وجہ سے انٹینسٹی ہے، یا کی وجہ سے اس میں کنٹینیوٹی کا سینس ہے۔ رحمان رحیم کا فرق، رحمان رحیم، مالکی یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا یہ یہاں بھی سوال کرتا ہوں میں، اہدنا الصراط المستقیم کیا معنی ہے اس کا؟ گائیڈ اس ٹو دی اسٹریٹ پاتھ، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ چلا۔ یہ ہم نے اللہ سے سوال کیا، بتائیے تو کیا اللہ نے اس کا جواب دیا؟ پورا قرآن نازل کر دیا، پورا قرآن نازل